علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب کیس الدنانیر کے کیس الدنانیر کے ترجمے کے 4 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 5 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتر الطریق، راستے کے خواتر۔ خاطرن کا معنی خیال، رجحان، اس کی جمع ہے خواتر۔ طریقن کا معنی راستہ اور مین روڈ ہو اس کو شارعن کہا جاتا ہے۔ شارعن راستہ، مین روڈ، اس کی جمع شوارع آتی ہے، اور یہ طریقن کا معنی عام راستہ جس کی جمع آتی ہے طرقن۔ التفت الفضولی الی جحا یسألہ هل بقیت لک حاجۃ لم اقضها۔ فضولی جحا کی طرف متوجہ ہوا تاکہ اس سے پوچھے کہ کیا تیری کوئی حاجت باقی رہ گئی ہے جس کو میں نے پورا نہیں کیا۔ التفت یلتفت التفاتن کا معنی متوجہ ہونا۔ اگر آپ کو یوں کہنا ہو کہ راستے میں ادھر ادھر متوجہ، ادھر ادھر دیکھے بغیر چلتے رہو، تو آپ عربی میں اس کو یوں کہیں گے امشو فی الطریق بدون ان تلتفتوا یمنتن و یسرتن، یعنی دائیں بائیں جانب متوجہ ہوئے بغیر، دیکھے بغیر چلو۔ قال جحا کلا یا عزیزی لم تبق لی حاجۃ، جحا نے کہا ہرگز نہیں اے میرے پیارے۔ عزیز ان کا معنی پیارا، اور ایک عزیز ان کا معنی مشکل بھی ہوتا ہے، جیسے عزیز المنال یعنی پانے میں مشکل۔ عزیز المنال کا معنی پانے میں مشکل، یعنی کوئی چیز ملنی مشکل ہو تو اس کے بارے میں آپ کہیں گے مثلا یہ کہنا کہ یہ چیز ملنی مشکل ہے، تو آپ کہیں گے ھذا الشیء عزیز المنال، ھذا الشیء عزیز المنال، یعنی یہ چیز ملنی مشکل ہے۔ لم تبق لی حاجۃ، میری کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ الآن اذهب معك الى دار القاضی مسرورا راضیا، اب میں آپ کے ساتھ جاؤں گا قاضی کی گھر کی طرف، یعنی کورٹ کی طرف، خوشی خوشی پسند کرتے ہوئے۔ راضین کا معنی بھی خوشی خوشی کہیں گے، جیسے رضیہ یردا کا معنی پسند آنا، راضی ہونا، خوش ہونا، تو ان دونوں کا معنی ہوگا مسرورن راضین، اس کا معنی خوش ہوتے ہوئے یا خوشی خوشی۔ لبس جحا الفروۃ الثمینۃ التي قدمها له الفضولی واعتلى ظہر دابتہ، جحا نے قیمتی پوستین پہنی۔ کون سی قیمتی پوستین؟ التي قدمها له الفضولی، وہ جس کو فضولی نے اس کے سامنے پیش کیا۔ وَاعْتَلَى ظَهْرَ دَابَّتِهِ، اور وہ اس کی سواری کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ ذَهَبَ جُحَا فِي طَرِيقِهِ إِلَى دَارِ الْقَاضِي رَاكِبًا، جحا اس کے راستے میں، یعنی کورٹ کی طرف جانے والے اس کے راستے میں سوار ہو کر گیا۔ راکباً یہ حال بنے گا جحا کا۔ جحا عدالت کی طرف اس کے راستے میں سوار ہو کر گیا۔ یتبعہ جارہ الفضولی ماشیا، اس کا فضولی پڑوسی اس کے پیچھے جا رہا تھا چل کر۔ یہ راکباً یہ جحا کا حال ہے، اور ماشیا یہ فضولی کا حال بن رہا ہے۔ تبیہ یتبع تبعا و تبوعا و تبعا و تبعتا، یہ چاروں مصدر آتے ہیں سمیہ اسماؤ سے، پیچھے چلنا، ساتھ چلنا، تابع ہونا، ماتحت ہونا۔ تو فضولی اس کے پیچھے پیچھے چل کر گیا۔
طالت طریق راستہ لمبا ہو گیا، جہد الفضولی السیر علی قدمیہ، جہد یجہد، جہدن کا معنی کوشش کرنا، طاقت لگانا، اور جہد فلانن اس کا معنی تھکا دینا، مشقت میں ڈال دینا۔ یہاں پر یہی معنی ہے کہ چلنے نے اس کے قدموں پر، یعنی قدموں پر چلنے نے، یعنی چل کر جانے میں، مطلب یہ السیر علی قدمیہ جہد کا فاعل بنے گا۔ فضولی کو تھکا دیا چلنے نے اس کے قدم پر، یعنی چل کر جانے کی وجہ سے فضولی بہت تھک گیا، تو گویا چلنے نے تھکا دیا، پیروں پر چلنے نے فضولی کو تھکا دیا، مشقت میں ڈال دیا۔ الا حین لم یشر جوہا باقل عناء، جس وقت کے یا جب کہ جوہا نے معمولی تھکن کو بھی محسوس نہیں کیا، کیونکہ وہ تو سوار ہو کر جا رہا تھا، اس لیے اسے ذرہ برابر تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ کان الفضولی یقول لنفسہ، فضولی اپنے آپ سے کہتا تھا، ما کان اغنانی عن الزج بنفسی فی ھذا المأزق الحرج الذی جرنی الیہ فضولی وإقحام نفسی فیما لا یعنینی۔ ما کان اغنانی عن الزج بنفسی فی ھذا المأزق الحرج الذی جرنی الیہ فضولی وإقحام نفسی فیما لا یعنینی۔ مجھے اس تنگی اور پریشانی میں جس کی طرف میرے بیکار اور فضول کام نے مجھ کو کھینچا، جس کی طرف میرے فضول کام نے مجھ کو کھینچا، یعنی اس تنگی کے اندر میں جو پڑ گیا وہ میرے فضول کام کی وجہ سے میں پڑ گیا، تو مجھے فائدہ نہیں دیا۔ ما اکان اغنانی، مجھے فائدہ نہیں دیا، عن الزج بنفسی، اپنے آپ کو ڈالنے میں، زج یا زجو، زجن اس کا معنی ہوتا ہے قید کرنا، جیل میں ڈالنا یا کسی بھی مصیبت کے اندر ڈالنا، تو مجھے فائدہ نہیں دیا اپنے آپ کو ڈالنے سے اس تنگی اور پریشانی میں، فی ھذا المأزق الحرج، اس تنگی اور پریشانی میں۔ کون سی؟ الذی جرنی الیہ فضولی، وہ جس کی طرف میری فضول کام نے مجھ کو کھینچا، یعنی میرا فضول کام جس کا سبب بنا۔ جر یجر، جرن کا معنی کھینچنا، گھسیٹنا، سبب بننا، یہاں پر یہی معنی سبب بنا کہ یہ فضول کام جو ہے وہ سبب بنا میری اس تنگی میں ڈالنے میں، اس نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وإقحام نفسی فیما لا یعنینی، اور اپنے آپ کو ان باتوں میں گھسانا جس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، اس نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، بیکار کام میں۔ اقحام، اقحم یقحم اقحامن، اس کا معنی ہوتا ہے گھسانا، کسی جگہ میں داخل کرنا، دھکیلنا، اور نصر انصر سے قحم یقحم قحومن کا معنی کسی کام میں انجام سوچے بغیر کود پڑنا، یعنی گھس جانا، بابی افعال سے گھسا دینا۔ تو میرے اپنے نفس کو ڈال دینا، گھسا دینا، فیما لا یعنی، ان چیزوں میں جو مجھے فائدہ نہیں دیتی، تو ایسی بیکار چیزوں میں، لا یعنی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ڈال دینے، اس نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کان جوہا یقول فی نفسہ طوال الطریق، جوہا اپنے جی میں پورے راستہ کہتا تھا، ارجو ان ينتفع الفضولی بهذا الدرس القاسی فلا يعود الى فضوله بعد اليوم،
مجھے امید ہے کہ فضولی اس سخت سبق سے فائدہ حاصل کرے گا، پس جس کے نتیجے میں وہ آج کے بعد اس کی فضولی کی طرف نہیں لوٹے گا، یعنی اس واقعے سے، اس سخت سبق سے اس کو ایک سبق مل جائے گا اور کبھی بھی فضول کام کے اندر وہ واپس جائے گا نہیں۔ فلا یعود الی فضولی بعد الیوم، پس وہ نہیں لوٹے گا اس کی فضولی کی طرف، بیکار کاموں اور بیکار باتوں کی طرف آج کے بعد۔ امام القاضی، قاضی کے سامنے، وقف جوہا و غریمہ امام القاضی یحتکمان، جوہا اور اس کا حریف قاضی کے سامنے کھڑے ہو گئے مقدمہ پیش کرتے ہوئے۔ احتکم الخصمان الی الحاکم کا معنی حاکم کے سامنے فریقین کا مقدمہ لے جانا، فیصلہ چاہنا۔ تو جوہا اور اس کا حریف قاضی کے سامنے کھڑے ہو گئے مقدمہ پیش کرتے ہوئے۔ سألہم القاضی فیم تختصمان، قاضی نے ان سے پوچھا کس چیز کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو؟ ابتدرہ جوہا قائلا، جوہا نے اس کی طرف جلدی کی یہ کہتے ہوئے، قصتی مع ھذا الجار العزیز من اغرب ما سمع الناس من طرائف القصص، میرا قصہ اس پیارے پڑوسی کے ساتھ ان عجیب و غریب قصوں میں سے ہیں جس کو لوگوں نے سنا ہے، یعنی لوگوں نے جو عجیب و غریب قصے سنے ہیں ان قصوں میں سے ایک قصہ میرا ان کے ساتھ ہے۔ قصتی مع ھذا الجار العزیز، میرا قصہ اس پیارے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے؟ من اغرب ما سمع الناس من طرائف القصص، ان عجیب و، یہ ماں کا بیان ہے، من طرائف القصص، یہ من بیان یہ آپ کہیں گے، ان عجیب و غریب قصوں میں سے جس کو لوگوں نے سنا۔ شکایتی واضحۃ لا لبس فیہا ولا غموض، میری شکایت واضح ہے، کلیئر ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ غمد یغمد غمودن، اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، غیر واضح ہونا، اسی سے غامدن کا معنی پوشیدہ۔ تو یہاں پر یہ میری شکایت بالکل کلیئر واضح ہے، لا لبس فیہا ولا غموض، جس میں کوئی گدمد نہیں ہے، اختلاط نہیں ہے اور نہ پیچیدگی ہے۔ شکایتہ غامدۃ ملفقۃ، اور اس کی شکایت یعنی پڑوسی کی، یہ فضولی کی، یہ پیچیدہ ہے اور باطل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، گدمد ہیں۔ لفقہ یلفق تلفیقا کا معنی بات کو باطل سے مزین کرنا، سخن سازی کرنا، اسی سے اسم فاعل ملفقن بات گھرنے والا، اور ملفقن جو بات گھری جائے، باطل وغیرہ کو ملا کر ایک بات پیش کی جائے اس کو کہا جاتا ہے ملفقتن۔ تو اس کی شکایت تو پیچیدہ ہے اور گدمد ہیں، باطل ہے، باطل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ لا يقبلها منصف، انصاف کرنے والا اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ولا يستسيغها عاقل، اور ایک عقل مند اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، یعنی عقل مند کی حلق میں نہیں اترے گی۔ استساغ یستسیغ استساغتاً، اس کا معنی مزے سے کھانا پینا، بآسانی حلق سے اتارنا، مزید اور خوشگوار سمجھنا۔ جیسے کہا جاتا ہے لا استسیغ الطعام او الکلام، مجھے کھانا یا بات کرنا پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ عقل مند کے گلے میں بھی یہ بات نہیں اترے گی، یہ جو بات کہتا ہے۔ ولا یستسیغها عاقل، اور عاقل اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ فی صباح ھذا الیوم باکرنی ھذا الجار العزیز بخبر عجیب قاد یشککنی فی سلامت عقلہ، اس دن کی صبح میں اس پیارے پڑوسی نے، یہ پیارا پڑوسی ایک عجیب و غریب خبر میرے پاس لایا۔ اس دن کی صبح میں یہ پیارا پڑوسی ایک عجیب و غریب چیز لے کر میرے پاس آیا۔ باکر یباکرو مباکرتن کا معنی کسی کے پاس جلدی آنا، سویرے آنا، سویرے سویرے آنا،
اس کے لیے با کر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب پڑوسی سویرے سویرے میرے پاس آیا، بے خبر عجیب، عجیب و غریب خبر لے کر، عجیب و غریب خبر کے ساتھ۔ قاد یشککنی فی سلامت عقلہ، قریب تاکہ میں اس کی عقل کی سلامتی میں شک کروں، یعنی ایسی عجیب بات لے کر آیا کہ مجھے شک ہونے لگا شاید اس کی عقل ماری گئی ہے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ ایصدق سید القاضی انہ وفد علی داری لیطالبنی بألف من الدنانیر، کیا میرے قاضی، میرے آقا قاضی سچ مانیں گے اس بات کو کہ وہ میرے گھر آیا تاکہ مجھ سے 1000 دینار کا مطالبہ کرے؟ یزعم اننی اغتصبتها منہ فی هذا الصباح، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کو اس صبح میں اس سے غصب کر لیا ہے، لوٹ لیا ہے۔ الہینی لم یسعدنی الحظ بلقائہ منذ ایام طویلۃ، جبکہ اس کی ملاقات، جبکہ خوش نصیبی، اسعد یسعد اسعادا، اس کا اصل معنی تو ہوتا ہے کامیاب و بامراد بنانا، خوش نصیب بنانا۔ تو لفظی ترجمہ تو حظ کا معنی نصیب، مقدر نصیب۔ تو علی حین لم یسعدنی الحظ بلقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کہ کبھی اس کی ملاقات کا مجھے واسطہ بھی نہیں پڑا، یعنی مقدر کے اندر کبھی اس کا واسطہ بھی مجھے نہیں پڑا کہ میں نے اس کی ملاقات کی ہو۔ منذ ایام طویلۃ، لمبے عرصے سے، لمبے دنوں سے اس کے ساتھ ملاقات کرنے کا مجھے واسطہ بھی نہیں پڑا۔ ویسے لفظی معنی حظ نے مجھے کامیاب نہیں کیا اس کی ملاقات سے، حظ یعنی نصیبے نے مجھے بامراد نہیں بنایا اس کی ملاقات سے۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، لیکن مفہوم یہ ہوگا کہ کبھی اس سے ملاقات کا واسطہ ہی نہیں پڑا، منذ ایام طویلۃ، لمبے کافی دنوں سے، لمبے عرصے سے۔ لست ادری ماذا یعنی ھذا الجار العزیز، میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ پیارا پڑوسی کیا مراد لیتا ہے۔ کیف یطلب منی مالا لم یقدمہ الی، کیسے وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے ایسے مال کا جس کو اس نے میرے سامنے پیش نہیں کیا۔ لا ریب ان فی حکمت سیدنا القاضی و سداد رأیہ ما یردع صاحبی و یردہ الی ثوابی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا قاضی صاحب، اس کی حکمت یعنی اس کی دانش مندی، و سداد رأیہ، اور اس کی سیدھی رائے میں وہ چیز ہوگی جو میرے ساتھی کو روک دے گی۔ ما یردع صاحبی، جو میرے ساتھی کو روک دے گی، ویردہ الی ثوابہ، اور وہ اس کو اس کے ٹھکانے کی طرف لوٹا دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جوہا یہ کہہ رہا ہے کہ قاضی، اس میں کوئی شک نہیں کہ قاضی صاحب اپنی دانش مندی سے اور اپنی صحیح رائے سے وہ بات پیش کریں گے کہ جو میرے ساتھی کو یہ غلط دعویٰ کرنے سے روک دے اور اس کے ہوش ٹھکانے لے آئے۔ وَيَرُدُّهُ إِلَىٰ ثَوَابِهِ، اور وہ اس کو اس کی صحیح رستے پر لے آئے، ٹھکانے پر لے آئے۔ ردا یردعو، ردعن دھمکانا، ڈانٹنا، روکنا، باز رکھنا۔ اور سدادن، اس کا معنی ہوتا ہے قول و فعل کی درستگی، صداقت و حقانیت، راست روی۔ اسی کو اگر آپ زیر کے ساتھ پڑھیں گے سدادن، تو اس صورت کے اندر اس کا معنی ہوگا بندش، روک، ڈانٹ، دھکن، ہر وہ چیز جس میں خلل و رخنا دور کیا جائے، جس سے خلل و رخنا دور کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے سدادن۔ یہ بوٹل جو ہوتی ہے پانی پینے وغیرہ کی، اس کے اوپر جو ڈاٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سدادن، اور اس کی جمع آتی ہے اسدتن۔ یہ تھا کامل کیلانی کی کتاب کی سد دنانیر کے ترجمے کا پارٹ نمبر 5۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آخری پارٹ
اس کتاب کے ترجمے کا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔